السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی جنید جمشید شہید رحمہ اللہ کی شہادت، جہاں پوری امت مسلمہ کے لیے انتہائی اندھناک، ہولناک حادثہ اور صدمہ ہے، وہاں اہلیان پاکستان اور بالخصوص اہلیان کراچی کے لیے بھی ایک بہت بڑا حادثہ اور صدمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے ورثاء کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ میں جب کراچی میں تھا تب بھی میں ان سے کافی نشستوں میں ان کے ساتھ رہا، پروگراموں میں رہا، ٹی وی پروگراموں میں، مختلف دینی مجالس میں، اور پھر اس کے علاوہ جب میں وہاں سے موو ہو کر یہاں ہانگ کانگ آیا ہوں تو یہاں پر بھی لوگوں کے دلوں میں بھائی جنید جمشید صاحب کی محبت پائی ہے۔ سچے عاشق رسول تھے، سچے محب وطن پاکستانی تھے۔ ان کی شہادت امت مسلمہ کے لیے بہت بڑا خلا ہے، بہت بڑا حادثہ ہے۔ میں چونکہ یہاں پر امام کی حیثیت سے ہانگ کانگ کے ایک بڑے اسلامک سینٹر میں اپنی خدمات انجام دیتا ہوں، اور جب یہ صدمہ اور یہ حادثہ اور یہ شہادت کی خبر جب یہاں کے مسلمانوں نے سنی تو ہر ایک انتہائی صدمے کی کیفیت میں نے ان کو پایا۔ دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول فرمائے، اور یقین ہے کہ وہ دینی دعوتی سفر پہ تھے، تبلیغی جماعت کے سلسلے میں نصرت کے لیے چترال کے علاقے میں گئے ہوئے تھے، اور انشاءاللہ کل قیامت والے دن بھی یہ اللہ کے راہ کے سپاہی کی حیثیت سے اللہ کے سامنے سرخرو ہو کر اٹھیں گے۔ اور اس اہم موقع پر میسج ٹی وی کی طرف سے میں ان کے اس تعزیتی پیغام کو ان کے ورثاء تک بھی پہنچانا چاہتا ہوں، اور ساتھ ساتھ میں اپنے دیکھنے والے ناظرین، سننے والے سامعین کے بھی اس غم میں شریک ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ ہم یہاں پر ان کے لیے دعا گو ہیں، اور کل یہاں ہانگ کانگ کی تمام مساجد میں انشاءاللہ تعالی ان کے لیے جمعے کے اجتماعات میں ان کے لیے دعائے مغفرت کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ تمام مسلم امہ کی حفاظت فرمائے۔ چونکہ جنید جمشید جو ہے وہ صرف ایک عام فرد نہیں تھے، بلکہ وہ امت کے لیے ایک بڑا سرمایہ تھے، اور شعر و شاعری کی دنیا میں سمجھتا ہوں یہ حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ کے قافلے سے اٹھیں گے۔ ان کی صفوں میں یہ بھی ایک نمایاں چہرہ ان کا بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پہ ہمیں بھی چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی باغ و بہار طبیعت اور خوش مزاج طبیعت کے حامل تھے۔ ان کا ایک ایک لمحہ، ان کی ایک ایک یاد آج ذہن پہ، دماغ پہ نقش ہے۔ بس یہی کلمات ہیں، اور اب راضی ہیں اللہ کی تقدیر پہ۔ نحن راضون بتقدیر اللہ تعالی، بجائے اس کے کہ وا اسفا یا وا عجبا کے الفاظ ہم استعمال کریں، بس اللہ کی تقدیر کے سامنے سرنڈر ہو کر انا للہ و انا الیہ راجعون ہی کے کلمات ہماری زبانوں پہ ہونے چاہیے اور ہیں۔ جزاکم اللہ، شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ